بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوبصورت، موٹا، تازہ ہو۔ بکری کی قسم سے قربانی کرنی ہو تو سینگ والا مینڈھا، اگر اس کا رنگ چت کبرا ہو اور وہ خصی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان شرائط والے جانور کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لی جائے، اور جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی اس کے بدن سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے، نہ اس کا چمڑا اتاریں۔ ذبح کر لیا، اب اسے چھوڑ دیں، جب تک وہ پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک مزید اذیت اسے نہ دیں۔ اس موقع پر چونکہ قصاب حضرات نے تھوڑے وقت میں اور ایک ہی دن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس لیے انہیں تھوڑی جلدی ہوتی ہے۔ اس جلدی میں یہ بے احتیاطی قطعی طور نہ کریں۔ اگر اس کو جتنی بھی جلدی ہے، آخر آپ نے اس کے ساتھ قیمت طے کی ہے نا، تو وہ جب قیمت طے کر کے آپ کا جانور بنا رہا ہے تو پھر پورا بنائے اور اطمینان کے ساتھ بنائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جانور کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، اور معاقدین میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کم سے کم ذبح کے وقت موجود ہو، اس وقت جانور کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو، کیونکہ اس جانور کے خون کے پہلے قطرے سے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حکم صرف آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا امت بھی اس حکم میں شامل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے عام بھی ہے۔ تو یہ اجر اور یہ ثواب سب کو ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور غیر مسلم سے ذبح نہ کروائیں، یہ بھی احتیاط مد نظر رکھیں۔ مسلمان سے قربانی کا جانور ذبح کروائیں، اور قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ بعض لوگ اس موقع پر سوال کرتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم لوگ ہمارے گھروں میں کام کرتے آ رہے ہیں، سارا سال کام کرتے ہیں، تو اس دن ہر ایک کو کھانا کھلاتے ہیں تو اسے نہ کھلائیں؟ سب کو دیتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو جو سارا سال ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں انہیں نہ دے؟ دو، قربانی کا نہ دو، انہیں کھلاؤ، قربانی کا گوشت نہ کھلاؤ۔ ایک دو دن پہلے سے لے کر ان کے لیے علیحدہ فریج میں رکھ دیں۔ کوئی گوشت اگر آپ نے بکرا ذبح کرنا ہے تو کلو آدھ کلو بکرے کا گوشت پہلے سے لے کر فریج میں رکھ دیں۔ سب کو قربانی کا گوشت دیں اور غیر مسلم کو قربانی کا نہیں، وہ دوسرا گوشت دیں۔ اسی طرح آپ مروت کو اور انسانیت کے پیش نظر اور
ان سے آپ نے کوئی رویہ اختیار کرنا ہے تو اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ قربانی کا گوشت دینا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ امیر غریب کا اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے، امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک فقراء کو تقسیم کریں، دوسرا دوست احباب عزیز و اقارب کو، اور تیسرا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیں۔ اگر سارے کا سارا صدقہ کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر فیملی کے ممبران زیادہ ہیں اور سارا گوشت گھر میں ہی پورا آ جائے گا تو گھر میں ہی رکھ لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کرنا کہ بس سارے پھر اپنے اپنے گھروں کو ہی سنبھالتے پھریں، فقراء کا کوئی بھی نہ سوچے، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اگر قربانی منت کی ہے پھر ایک بوٹی بھی گھر نہیں رکھ سکتے، نہ امیر نہ غریب۔ منت کی قربانی ہے تو اس کو سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ہم اپنے پیسے سے میت کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، اب اس کا گوشت تقسیم کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام قربانی کا طریقہ ہے، خود بھی کھائیں، امیر غریب سب کھا سکتے ہیں۔ میت نے وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کر دو یا کر دینا، وصیت کی، فوت ہو گیا، تو اب یہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا۔ فوت شدہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے اس کا ترکہ جو ہے وہ ابھی بہن بھائیوں میں نے تقسیم نہیں کیا، بہن بھائیوں نے تقسیم نہیں کیا، بغیر تقسیم کیے اس کا مال پڑا ہوا ہے، اس مال سے قربانی کرنا چاہے بغیر ورثاء کی اجازت کے، ایک بندہ فرد واحد اپنی مرضی سے قربانی نہیں کر سکتا، باقی حصے داروں کی رائے سے قربانی کرے گا، اور جب اس طرح باہمی مشاورت کے ساتھ قربانی کی جائے گی تو پھر اس کے گوشت کی تقسیم جو ہے وہ حسب سابق ہی ہوگی، کیونکہ اب یہ سب کی اجازت سے چونکہ قربانی ہو رہی ہے نا، تو وہ حصے دار جتنے وہ اپنے اپنے حصے سے قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کا چمڑا، اس کی جھول، رسی، گلے میں ہار، ان چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو خون آلود کر کے اتنا گندا کر کے بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ لے کے پھینک ہی دے، اگلے سال کے لیے رکھ لیں، کسی کو صدقہ دے دیں کسی ضرورت مند کو، ضائع نہ کریں۔ لیکن اس مقام پر جو زیادہ قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، قربانی کے جانور کے اعضاء ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، مثلا بڑے جانوروں کی جو سریاں ہیں وہ اکثر و بیشتر کوڑا کرکٹ کی جگہوں پر بوسیدہ ہو رہی ہوتی ہیں، خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے جانور بنانے کے پیسے نہیں دیے، 10-12 ہزار روپے اس نے لینا نہیں آپ سے، جانور بنانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں قیمت طے کر کے نہیں آتے، تو اسی قیمت میں آپ سری بھی ان سے بنوا لیں، خود نہیں کھانی کسی کو دے دیں، یا اس کا گوشت جو ہے وہ باقی سارے گوشت میں مکس کر دیں، بوٹی بوٹی کسی کو آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، ضائع نہ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک میں ہے، نبی پاک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ عام سال میں روپیہ پیسہ فضول خرچ کرنے کی اجازت نہیں، تو جو قربانی کا جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، باقی رکھتے ہوئے جائے نماز بنا لے، مشکیزہ بنا لے، دباغت کا عمل پہلے گھروں میں ہو جاتا تھا، کھال کو دباغت کر لیتے تھے، مدبوغہ کھال جو ہے وہ کسی بھی استعمال میں آ سکتی ہے، ایسے نہیں کھال استعمال ہو سکتی، اسے دباغت کے عمل سے گزارنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی اس کھال کو دباغت کر سکتا ہے تو پھر اس کو اپنے کسی استعمال میں لے آئے، رسی بنا لے، چمڑا بنا لے،
جائے نماز بنا لے، مشکیزہ بنا لے، کنویں سے نکالنے والا ڈول بنا لے، کسی بھی استعمال میں لا سکتا ہے۔ اگر بیچ دی تو جتنی قیمت ہے ساری صدقہ کرنا ہوگی۔ اپنے استعمال میں نہیں لاتا، کسی دوسرے کو دے دے تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ قربانی کی کھال مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، مسجد مدرسے کو کسی کو بھی دو۔ بعض دیہاتوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ امام کو کھال دیتے ہیں، امام کو دے دو، لیکن بطور اجرت نہیں دینی۔ بطور اجرت نہ قصاب کو دی جا سکتی ہے، نہ بطور تنخواہ امام کو دی جا سکتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کھال دے دیں انتظامیہ کو کہ وہ اس کو بیچ کر اس کی جو قیمت بنے گی وہ بطور تنخواہ امام کو دے دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جیسے قربانی کا گوشت ہے نا، آپ نے بغیر معاوضے کے دینا ہے، اسی طرح کھال بغیر معاوضے کے دے دیں، جسے مرضی دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حد بندیاں لگائی گئی ہیں کہ امام کو نہیں دے سکتے، مسجد کو نہیں دے سکتے، فلاں کو نہیں دے سکتے، فلاں کو نہیں دے سکتے، یہ زیادتی ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت امیر غریب سب کو دیا جا سکتا ہے۔ کھال کی باری آنے پر حکم کیوں بنتا ہے، وہ بدلتا ہے، وہ جانور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، اس پر پابندیاں کیوں لگ گئیں؟ کوئی پابندی نہیں ہے، خود رکھنا چاہے خود رکھ سکتا ہے، کسی عزیز رشتہ دار کو دینا چاہے دے سکتا ہے، مسجد کو دینا چاہے دے سکتا ہے، امام کو دینا چاہے دے سکتا ہے، مدرسے کو دینا چاہے دے سکتا ہے، جسے مرضی دے دے، بطور معاوضہ کسی کو نہیں دے سکتا، بطور معاوضہ نہیں دے سکتا۔ قصاب کو بھی، کسائی کو جانور کے پائے، چمڑا، رسی، جھول، اس کے علاوہ گلے کا ہار یا سری، کوئی بھی چیز بطور اجرت نہیں دے سکتا۔ جیسے سارے مسلمانوں کو تقسیم کرتا ہے اسی طرح کسائی کو بھی دے دے، کوئی حرج نہیں، یعنی اس کا اجرت علیحدہ دے، اور جس طرح بطور مروت سب کو دیتا ہے، گوشت دیتا ہے، چمڑا دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے اپنی مرضی سے دے دے، کوئی تو حرج نہیں، دے دے، لیکن بطور اجرت نہیں دے سکتا۔ بعض لوگ، شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہوگا یقیناً، کہ وہ جو بھیڑ وغیرہ ہوتی ہے نا، اس کے بال اس کو ذبح کرنے سے پہلے کاٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں کس لیے، نشانی کے لیے، تبرک کے لیے، یا کیا ذہن ہوتا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، نہ کاٹیں، ذبح کرنے سے پہلے اس کا ایک بال بھی نہ کاٹیں، اور اگر کاٹ لیا ہے تو کسی کو ہدیہ تحفہ نہیں دے سکتا، بلکہ صدقہ کر دے، صدقے کے طور پر کسی کو دے دے، ٹھیک ہے۔ اب چند بال جو ہے وہ صدقے کے طور پر کون لے گا؟ ضائع کرے گا، پھینکے گا، گناہ گار ہوگا، تو ضرورت کیا پڑی ہے اس کے بال کاٹنے کی؟ نہ کاٹو۔ ذبح کرنے کے بعد اب چاہے سارے کے سارے ہی بال اتار لو، ذبح ہو گیا اللہ کے نام پر، مقصد پورا ہو گیا، قربانی ہوگی، اب چاہے جیسے مرضی کریں۔ دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ حتی الامکان نہ دوہے، اگر جانور کو تکلیف ہے تو اس کے پستانوں پر، تھنوں پر پانی، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، اور اس سے بھی اگر کام نہیں چلتا تو پھر دو لے، لیکن اب یہ دودھ صدقہ کرے گا، اپنے استعمال میں نہیں لائے گا۔ قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، قربانی کرنے سے پہلے اس جانور کے بچہ پیدا ہو گیا، اس بچے کو بھی قربانی کے ساتھ ذبح کر دیں۔ اسی طرح قربانی کا جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا، اسے بھی چھری پھیر کر ذبح کر دیں، اگر اس کا گوشت کھانے کے قابل ہے تو کھائیں۔ بعض کا جسم پورا بن چکا ہوتا ہے اور گوشت استعمال کے قابل ہوتا ہے، کریں، اور اگر نہیں استعمال کے قابل تو اسے ذبح کریں اور اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر قربانی کے لیے جانور خرید لیا، پھر اسے بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو ذبح نہیں کیا، قربانی کے دن گزر گئے، تو سارے کا سارا
زندہ کسی کو صدقہ کر دے۔ اگر قربانی کے دن گزرنے کے بعد اسے ذبح کیا تو ذبح کرنے سے اس کی قیمت میں جتنا فرق آئے گا وہ فرق بھی اللہ کے نام پر صدقہ دینا ہوگا، اسے زندہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ بعد میں سارا سال گزر گیا، اگلا سال آ گیا، اب وہ اس جانور کی قربانی دینا چاہتا ہے، اس کی قربانی نہیں کرے گا، بلکہ اسے ذبح کر کے سارے کا سارا اللہ کے نام پر خیرات ہی کرے گا، اور ذبح کرنے سے جو قیمت میں فرق آئے گا وہ فرق بھی صدقہ کرے گا، یا پھر زندہ ہی کسی کو دے دے گا۔ سال گزرنے کے بعد بھی اس کا یہی حکم ہے کہ اس جانور کو زندہ کسی کو صدقہ دے دیا جائے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بات سمجھا گی؟ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے سے ذبح کروا رہے ہیں ہم جانور، اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا، اب چھری دو بندوں کے ہاتھ میں ہے، دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں پڑھتا جانور حلال نہیں ہوگا، جانور حرام ہو جائے گا۔ ایک کہتا ہے کہ اس نے پڑھ لیا ہوگا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے پڑھ لیا ہوگا، دونوں میں سے ایک پڑھ لیتا ہے ایک نہیں پڑھتا، جانور حلال نہیں ہے، یا چھری سے ہاتھ ہٹا لے یا پھر ساتھ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ دونوں نے اگر چھری پکڑ کر ذبح کرنا ہے تو دونوں مل کر تکبیر پڑھیں گے۔ ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو پانی پلا لیں، بھوکا پیاسا جانور ذبح نہ کریں، چھری تیز کر لیں، اس جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، پھر اسے لٹا لیں، کوشش کریں کہ قبلہ رو جانور لیٹے، اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں، تیز چھری سے جلدی جلدی ذبح کرے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور ذبح کے بعد پھر دعا کرے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم کی طرف سے اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی قبول کی ہے، اسی طرح مجھ مسکین کی طرف سے بھی یہ قربانی قبول فرما لے۔ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس کی، ایک خوراک کی، اور 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں سے کم 3 کٹ جانی چاہیے، کم سے کم دونوں رگیں کٹ جائیں، چاروں رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 ضرور کٹیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ 3 رگیں کٹ جائیں یا چاروں رگیں کٹ جائیں تو اس کے بعد چھوڑ دیں جانور کو، پھر اسے ایکسٹرا تکلیف نہ دے، گردن مروڑو، اسے توڑنا ضروری ہے، کنڈی مروڑو، یہ کرو وہ کرو، ذبح کرنے کے بعد خون چل رہا ہے اور اس کے گلے کے اندر وہ چھریاں مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حرام مغز کاٹو، تو یہ جانور کو اضافی تکلیف دینا ہے۔ جب 4 رگیں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، 2 رگیں خون والی ہیں، جب خون نکلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک رگ سے نکل رہا ہے یا 2 رگوں سے نکل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا خون تو ساری رگوں سے نکلتا ہے، لیکن پریشر کے ساتھ جن رگوں سے نکلتا ہے وہ 2 ہی رگیں ہوتی ہیں، ایک خوراک والی ہے، ایک جو ہے وہ سانس والی ہے، 4 رگیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 4 میں سے جب 3 کٹ جائیں یا چاروں کٹ جائیں تو اب اضافی تکلیف نہ دیں جانور کو، بالکل۔ اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے
اونٹ میں اصل یہ ہے کہ نہر کیا جائے، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ اور نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑے کھڑے 3 پاؤں رہنے دیتے ہیں، 1 پاؤں کو فولڈ کر کے اوپر گھٹنے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، یعنی اب اونٹ جو ہے وہ 3 قدموں پر کھڑا ہے اور ایک اس کا ٹانگ جو ہے وہ اوپر کر کے باندھ دی گئی ہے۔ پھر اس کھڑے اونٹ کے حلق میں نیزہ مارتے ہیں اور اسے اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، یہ ہے نہر۔ اس کا جو صحیح طریقہ ہے باقاعدہ مجرب، وہ عرب میں ہے، عرب لوگ اس طرح نہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اجمی لوگ نہر کا طریقہ بہت کم جانتے ہیں، اس لیے وہ اونٹ کو ذبح ہی کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت غلطی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اونٹ کی لمبی گردن ہے، اس کو 3 جگہ سے ذبح کرنا ہے۔ کیوں بھائی 3 جگہ سے ذبح کیوں کرنا ہے؟ اس کو اضافی تکلیف کیوں دینی ہے؟ ایک ہی جگہ سے ذبح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اونٹ کو ایک ہی جگہ سے ذبح کرنا ہے، جب ذبح کرنا ہے تو ایک ہی جگہ سے کرنا ہے، لیکن اصل اونٹ میں ذبح کرنا نہیں ہے، اصل اونٹ میں نہر ہے۔ اگر کسی کو نہر کا طریقہ آتا ہو تو ٹھیک ہے، وہ نہر کرے، اور اگر نہر کا طریقہ نہیں آتا تو نہ تماشا بنے نہ تماشا بنائے، وہ ذبح کرے، اور ذبح 3 جگہ سے نہ کرے، ذبح ایک ہی جگہ سے کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھڑکا لیا جاتا ہے، یا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ ڈر چکا ہوتا ہے، پھر اس کو قابو کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنانے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور ویڈیو بنانے کے بعد پھر جانور بھاگتا ہے، نقصان کرتا ہے، اور اس کی وہ ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہیں، اور ہمارے اسلامی تہوار کا عالمی سطح پر مذاق بنتا ہے۔ اس طرح کی بے وقوفیاں نہ کی جائیں۔ اسلام نے جانور کو لٹانے، گرانے، ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق اسلامی فریضے کو ادا کرنے کی طرف توجہ دیں، ویڈیو بنانے کی طرف توجہ نہ دیں، نہ اپنا نقصان کروائیں نہ مذہب کا نقصان کریں۔ اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اسلام کی حفاظت کا تو ذمہ دار اللہ ہے، لیکن تو اسلام کی اس ہتک اور توہین کا انجام اپنی زندگی میں دیکھ لے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی، لہٰذا اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ اور ان سارے مسائل کا حاصل اور خلاصہ آج کی اس آخری نشست میں ہم یہ دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 قربانیاں کی ہیں، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اگر کبھی ایک قربانی بھی کی تو اس ایک میں ہی اپنی امت کو شامل کر لیا۔ اب اس پر کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جو لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کی طرف سے قربانی کیسے ہو گئی؟ تو یہ تیرے اور میرے لیے اصول ہے کہ پیدا ہو، بالغ ہو، مالک نصاب ہو، مقیم ہو، پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار دیے ہیں، جیسے ابو بردہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں کہ 6 ماہ بکری کا بچہ تیری طرف سے جائز ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ جو دوسروں کو اتنی آزادیاں دے سکتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی آزادی عطا فرمائی ہوگی۔ مالک کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ نے اپنی ساری امت کو قربانی میں شامل کر لیا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو جس امتی کو اللہ نے وسعت دی ہو وہ بھی نبی پاک کی طرف سے قربانی کرے۔ جب اس نے ہمیں، اس نبی لجپال نے ہمیں اپنی خوشیوں میں نہیں بلایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت تک خوشیاں مکمل نہ سمجھیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ شامل نہ کر لیں۔ اور خوشیاں ہوتی تب ہیں، خوشیاں ملتی تب ہیں جب مبشر و بشیر نبی کو ساتھ شامل کیا جائے، ان کی یادیں شامل ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہے۔